نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، میرے بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا احسان فرمایا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ کل اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ آج ہم جو ہے دنیا میں مگن ہیں، دنیا کی فکرات میں مگن ہیں، اور دنیاوی تفکرات میں لے کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، آخرت کے لیے کیا اعمال کر رکھے ہیں۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی ہے دنیا کے اندر، وہ یوں ہی نہیں دی، اس لیے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا فرمایا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مقصد زندگی عطا فرمایا ہے، اور وہ مقصد زندگی بھی قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ہم اصلی مقصد زندگی سے ہٹ کر دنیا میں ایسے مشاغل ہو گئے، دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے، دنیا میں ایسے منہمک ہو گئے کہ ہم نے آخرت کو ایک طرف کر دیا۔ قرآن جو ہمارے لیے رہبر تھا اس کو ایک طرف کر دیا، صحابہ کی جو زندگی تھی، صحابہ کی جو سیرت تھی، صحابہ کا جو اسوہ تھا، اس کو ایک طرف کر دیا۔ دنیاوی رسم و رواج کے حساب سے، دنیاوی ماحول کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسرے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمیں دنیا کے اندر رہ کے آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرے، اور جو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق ہمیں دے کر گئے ہیں اس سبق کو ہم پڑھیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ جو تعلیمات ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اس تعلیم کو اپنائے اور اس تعلیم پر ہم عمل کریں۔ آج میرے بھائیوں، دنیا کا دور، دنیا کے اندر فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے مرتے دم تک۔ یاد رکھو، اگر ہمارے ساتھ ہمارا ایمان نہیں گیا تو میرے بھائیوں ہم خسارے اور ٹوٹے میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہیں۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہیں۔ ہاں، لیکن استثناء فرمایا کہ کون لوگ خسارے اور ٹوٹے میں نہیں ہوں گے، کون لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ ایمان لائے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ تو میرے بھائیو، ہم جب مسلمان ہیں
ایمان والے ہیں تو ہمیں ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو گیا۔ مساجد کو آباد کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو گیا۔ نمازوں کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ قرآن جو حکم ہمیں دیتا ہے اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ قرآن کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کا فلاح پائی ان لوگوں نے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کی صفات بیان کر رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ہاں، اور جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم